ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پاکستان بننے سے لے کر 1988 تک پاکستان کے قانون کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین پر 10 سال کی سزا تھی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر صرف 2.5 سال سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے شہید جنرل محمد ضیاء الحق کو کہ انہوں نے امتناع قادیانیت آرڈیننس 26 اپریل 1984 کو نافذ کیا، اور اس میں آرڈیننس کے اندر ایک شق شامل کی 295C توہین رسالت کی سزا، جو بعد میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد سزائے موت مقرر ہوئی۔ اس وقت سے آج تک پاکستان کی عدالتوں میں مختلف گستاخان رسول کے خلاف مقدمات زیر سماعت رہے، اور کافی ماتحت عدالتوں نے سزائے موت بھی سنائی۔ انہی میں سے ابھی حال ہی میں پشاور میں ایک سوشل میڈیا پر توہین رسالت کا مواد جو ہے وہ شائع کرنے والا گستاخ رسول، اس کو پشاور کی عدالت نے جو ہے سزائے موت سنائی ہے، جو کہ بہت اچھا اقدام ہے۔ لیکن اس سے زیادہ فکر والی بات یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی توہین رسالت کے مقدمات ہیں، ان میں جن میں عدالتوں نے گستاخان رسول کو سزائے موت سنائی ہے، ان میں سے کسی ایک پر بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عدلیہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا پا رہی ہے، یا ہر دور کا حکمران ہے کہ وہ عالمی قوتوں کی خوشنودی کی خاطر گستاخان رسول کو جو ہے وہ سزائے موت نہیں دے رہا۔ جو کوئی بھی ہے، یہ بہت بڑا غلط عمل ہے۔ 295C اگر توہین رسالت کی سزا جو کہ عدالت سے مجرمین کو سنائی جا چکی ہو، اگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان خود گستاخ رسول کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کرے گا اور سزائے موت دے گا۔ اس کا سبب اور اس کے ذمہ دار پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی انتظامیہ اور پاکستان کے حکمران ہوں گے۔ کیوں کہ جب پاکستان کے مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ باوجود FIR کٹوانے کے، باوجود کیس چالان ہونے کے، باوجود کیس کی سماعت ہونے کے، اور باوجود عدالت کی طرف سے جرم ثابت ہونے کے بعد مجرم کو سزائے موت سنانے کے، سال ہا سال تک ان مجرموں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اور ان کی سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، تو ایسے نظام عدل سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی گستاخ رسول اگر کوئی توہین رسالت کرے گا تو عوام FIR کٹوانے کے لیے تھانے جانے کی بجائے، عدالتوں کی پیشیاں کاٹنے کی بجائے، وہیں میدان میں اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیں گے، اور خود ہی جج بن کر فیصلہ سنا دیں گے، جو کہ ایک خطرناک عمل ہوگا، اور یہ پاکستان کے لیے جو ہے ایک انتہائی بھیانک عمل ہوگا۔ اس لیے میرا حکمرانوں سے، عدلیہ سے اور تمام جو ادارے ہیں ان سے خصوصی درخواست ہے کہ جتنے بھی پاکستان کی عدالت سے سزا یافتہ جو ہے وہ مجرم موجود ہیں توہین رسالت کے، جنہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے، انہیں فوری طور پر جو ہے ان سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے۔ اگر ان سزاؤں کو روکا جائے گا تو ملکی حالات انتہائی تشویشناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور عشق نصیب فرمائے، اور گستاخان رسول کا کھل کر مقابلہ کرنے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔